اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 2 سے 4۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنا دیا اس کو یعنی اس کتاب کو ہدن ہدایت نامہ لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے واسطے۔ اب یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے اس بگاڑ اور فساد کے بارے میں تمہید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا ان کی طرف اور تورات بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ان کو یہ نصیحت کی کہ لا تتخذوا اور تم نہ بنانا من دونی میرے علاوہ وکیلا کارساز معتمد۔ وکیل کے معنی کارساز کے، معتمد جس پہ اعتماد کیا جائے، اور اس ذات کے ہیں جس پر کامل بھروسہ کر کے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بہت اہتمام فرمائے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، اور اس کتاب مبارک کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور شرک سے بچے رہنے کے بجائے وہ شرک کی آلودگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ آیت مبارکہ میں کتاب اور ہدایت کے ساتھ ہی توحید کا تذکرہ اس لیے فرمایا ہے کہ اسی پر تمام شریعت کی بنیاد ہے۔ جب تک کوئی جماعت توحید سے وابستہ ہے تو اس کا تعلق دین سے جڑا ہوا ہے، اور جو بھی جماعت توحید سے ہٹ جائے پھر اس کا دین سے بھی تعلق نہیں رہتا۔ تورات میں بھی توحید کی تعلیم دی گئی۔ کتاب خروج میں فرمایا خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے، تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے سے مت بنا، تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھک اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ تورات کے یہ الفاظ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ ذریتاً اولاد ہیں، من حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا، ہم نے اٹھایا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو یقیناً وہ نوح علیہ السلام کان عبدا شکورا تھے ایک شکر گزار بندے۔ تو یہاں سے یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم ان باقیات الصالحات میں سے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بچا لیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ کر لیا، اِلیٰ بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ تم ضرور بضرور فساد برپا کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین دو مرتبہ۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے جن دو بڑے فسادات اور ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے، ان میں سے پہلے فساد اور اس کے عبرت انگیز انجام سے حضرت داؤد، یسعیہ، یرمیہ اور حزقیل علیہ السلام نے ان کو آگاہ فرمایا، اور دوسرے فساد اور اس کے عواقب سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا۔ تو فساد سے یہاں مراد اللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے بغاوت ہے۔ ویسے تو اس قسم کے فسادات سے یہودیوں کی پوری تاریخ ہی بھری پڑی ہے، لیکن یہاں
ان فسادات کا حوالہ ہے وہ ایسے فسادات ہیں کہ ان کے نتائج نے یہود کی پوری قوم کو ذلیل اور پامال کر کے رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے فساد اور اس کے انجام کی جن الفاظ میں پیشن گوئی فرمائی تھی وہ یہ ہیں، انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے ان قوموں کو یعنی مشرکوں کو ہلاک نہ کیا جیسا کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس لیے خدا کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اپنی میراث یعنی بنی اسرائیل سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ یہ الفاظ زبور باب 106 آیات 34 سے 41 کے درمیان ہے۔ اور دوسرے فساد کا تذکرہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہ کتاب متی ہے باب اس کا 24 آیت نمبر 2 میں موجود ہے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت سر اٹھاؤ گے، بہت زیادہ فساد برپا کرو گے۔ اس کی تفصیل اگلی آیات میں بیان ہو رہی ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 5 اور 6۔ آیت نمبر 4 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کے حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچائیں گے اور بہت سر اٹھائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آ گیا وعد اولاہما، ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، یعنی پہلے وعدے کی جب میعاد مقرر مدت آ گئی، باسنا علیہم، ہم نے بھیج دی ان پر۔ بعثا کا صلہ جب علا کے ساتھ آئے تو وہ ابھارنے اور اکسانے کے ساتھ ساتھ مسلط کر دینے کے مفہوم میں بھی آتے ہیں۔ تو باسنا علیکم، مسلط کر دیے تم پر، عباد اللہ نا، اپنے بندے، اولی بأس شدید، بہت زور آور طاقت والے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھروں میں گھس گئے۔ فجاسو خلال الدیار، یہ یہودیوں کی انتہائی توہین اور تذلیل کی تصویر ہے، اس لیے کہ جب دشمن اتنا زور آور ہو کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے عزت اور ناموس ہر چیز کو تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اشارہ بابل اور نینوا کے بادشاہ بخت نصر یا بنو قد نصر کے حملے کی طرف ہے، جس نے 586 قبل مسیح میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ بائبل کی کتاب یرمیاہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ رب الافواج یوں کہتا ہے، اس لیے کہ تم نے میری باتیں نہ سنی، دیکھ میں اتر کے سارے گھرانوں کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل بنو قد نظر کو بلا بھیجوں گا۔ پھر آگے مزید تفصیل میں کہا، میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور خرس کی آواز، دلہے کی آواز، دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے گی۔ یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث بن جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔ تو بہرحال بخت نصر نامی یہ بادشاہ انتہائی طاقت والی فوج لے کر آیا، ان پر حملہ کیا، انہیں وہاں سے نکال دیا، مال اور متاع لوٹ لیے، ان کے لیے کچھ باقی نہ چھوڑا، پورے کا پورا شہر تباہ و برباد کر دیا اور انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ بات تو ہو کر ہی رہنی تھی۔ ان پر دشمن مسلط کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، خود ساختہ عقائد بنا بیٹھے، دعویٰ کرتے نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب اور چہیتے ہیں۔ تو ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ واقعی جن کی تم اولاد ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ اور خاص بندے تھے، لیکن تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم پھر رددنا لکم الکرۃ، تمہاری باری ان پر لوٹا دی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ، مال سے، وَبَنِينَ، اولاد سے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور بنا دیا تم کو، أَكْثَرَ نَفِيرًا، ایک کثیر تعداد جماعت۔ تو ایک عرصے کی غلامی اور بدحالی کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ اصلاح حال کا جذبہ ابھرا، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کے مال اور اولاد میں برکت دی، اور تائید الہی ان کے لیے اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ دارائے اول سائرس بادشاہ ایران نے 539 قبل مسیح میں کلدانیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کو جلا وطنی سے نجات دے کر وطن جانے اور اسے دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کو اثر نو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی کثرت سے بھیجے، اور جب انہوں نے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کیا اور سرکشی میں حد سے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب بھی مسلط کر دیے گئے، اور جب انہوں نے اپنی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے فروغ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی غلطیاں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔